السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور سر سید علیہ الرحمہ کی تاریخ ولادت کی رعایت سے ایک مختصر تحریر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ تحریر سر سید کی کتاب خطبات احمدیہ سے متعلق ہے، جو ممتاز مستشرق سر ولیم میور لیفٹیننٹ گورنر ممالک آگرہ و اودھ کی کتاب کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ میور کی اس کتاب کا نام لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہسٹری آف اسلام ٹو دا ایرا آف ہجری ہے۔ یہ کتاب 1857 میں شائع ہوئی تھی اور اسی وقت سے سر سید اس کا جواب لکھنے کے لیے بے چین تھے۔ حال ہی نے 1867 میں ان سے اپنی ملاقات میں ان کی بے چینی اور تیاری کا حوالہ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں، اس کتاب کو لکھنے کے لیے سر سید نے اپنے بیٹے سید محمود اور بعض دوسرے اصحاب کے ساتھ لندن کا سفر کیا۔ اس سفر کی پوری روداد سر سید کا سفر نامہ لندن کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ سر سید نے وہاں کے کتب خانوں میں بیٹھ کر ولیم میور کی اس کتاب کا جواب لکھا۔ اس سلسلے میں انہیں جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا کچھ اندازہ ان خطوط سے ہوتا ہے جو انہوں نے محسن الملک اور بعض دوسرے احباب کو لکھے۔ ایک خط میں اس اسپرٹ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آئی کوٹ: ان دنوں ذرا قدر دل کو شورش ہے۔ ولیم میور صاحب کی کتاب کو میں دیکھ رہا ہوں، اس نے دل کو جلا دیا، اور اس کی ناانصافیاں اور تعصبات دیکھ کر دل کباب ہو گیا، اور مصمم ارادہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر میں، جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا، کتاب لکھ دی جائے۔ اگر تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا سے۔ میں نے فرانس اور جرمنی سے اور مصر سے کتب سیر منگانی شروع کر دی ہیں۔ ایک آدمی مقرر کر لیا جو لیٹن کا ترجمہ کر کر مضمون بتلا سکے، انکوٹ۔ نتیجے کے طور پر حسب امید سر سید کا تمام روپیہ ختم ہو گیا اور ان کو لکھنا پڑا کہ کوٹ: مواعظ احمدیہ یعنی خطبات احمدیہ کے لکھنے میں شب و روز مصروف ہوں، اس کے سوا اور کچھ خیال نہیں۔ جانا آنا ملنا جلنا سب بند ہے۔ آپ اس خط کے پہنچنے پر میر ظہور حسین کے پاس جائیے اور دونوں صاحب کسی مہاجن سے میرے لیے 1000 روپیہ قرض لیجئے۔ 1000 روپیہ بھیجنے کے لیے دلی لکھا ہے، اور لکھ دیا ہے کہ کتابیں اور میرا اسباب یہاں تک کہ میرے ظروف تک فروخت کر کے 1000 روپیہ بھیج دو۔ اس کتاب کے پیچھے خواب و خور حرام ہو گیا ہے، خدا مدد کرے۔ ایک دوسری جگہ لکھتے لکھتے سکتہ ہونے اور کمر درد کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ان تمام تکالیف کے بعد 1870 میں کتاب کا انگریزی ایڈیشن چھپ کر تیار ہو گیا۔ انگریزی میں اس کا نام A Series of Essays on the Life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس پر انگریزی اخبارات اور رسائل میں بہت حوصلہ افزا تبصرے ہوئے، لیکن اردو میں اس کی اشاعت میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ یہ وقت 17 سال بعد آیا، جب 1887 میں اردو میں خطبات احمدیہ شائع ہو سکی۔ اس طرح دیکھیں تو اس کتاب کی تیاری میں کم و بیش 30 سال لگ گئے۔ یہ اپنے آپ میں ایک طویل مدت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں خطبات احمدیہ انگریزی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ الگ الگ قارئین کے لیے لکھتے ہوئے بڑے مصنفین کا انداز اور نقطہ نظر کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ سر سید نے انگریزی کتاب کے مقابلے میں اس میں بکثرت اضافے کیے ہیں۔ سر سید نے خود لکھا ہے کہ کوٹ: انگریزی پڑھنے والے جب اس اردو کتاب کو انگریزی کتاب سے جو 1870 میں چھپی تھی مقابلہ کر کے پڑھیں گے تو علاوہ اس اختلاف کے جو انگریزی زبان کے طرز تحریر اور اردو زبان کے طرز تحریر میں ہے، اس اردو زبان کی کتاب کے ہر ایک مضمون کو زیادہ تر وسیع پائیں گے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انگریزی کتاب در حقیقت بطور خلاصہ ان مضامین کے جن کی یادداشت اول اردو میں لکھی گئی تھی بنظر تسہیل ترجمہ انگریزی مرتب کی گئی تھی، اور اس اردو کتاب کو ہم نے اپنی اردو یادداشتوں سے مرتب کیا ہے، اور اس میں مضامین کو اسی وسعت سے لکھا ہے جس وسعت سے کہ یادداشتوں میں تھی، انکوٹ۔ موجودہ صورت میں یہ کتاب دیباچے کے علاوہ 11 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلے خطبے میں عرب کا جغرافیہ اور عرب
کے اقوام کا بیان ہے، دوسرے خطبے میں عرب کے زمانہ جاہلیت کی رسوم و عادات کا بیان، تیسرے میں اسلام سے قبل عرب میں رائج مذاہب کا بیان، چوتھے خطبے میں اسلام کے تمام دنیا کے لیے رحمت و ہدایت ہونے کا بیان، پانچویں میں مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کی تفاصیل، چھٹے میں اسلامی روایات، ساتویں میں قرآن مجید، آٹھویں میں خانہ کعبہ اور نویں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے بارے میں، دسویں میں توریت اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اور گیارہویں میں معراج اور شق صدر کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ان تفاصیل سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک نامکمل کام ہے جسے وسائل کی کمی کی وجہ سے سر سید کو ادھورا چھوڑنا پڑا، لیکن عموماً عالم اسلام اور خصوصاً علیگ برادری کے لیے اس میں بہت سے پیغام ہیں۔ آج بھی ہم سر سید سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا وہی سر سید کا بھی پیغام ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، فری انکوائری اور تحمل اور بردباری کے ساتھ طویل پلاننگ اور مسلسل جد و جہد ہی آج کے دور میں کامیابی کی کلید ہے۔ 30 سالہ جد و جہد کے نتیجے کے طور پر سامنے آنے والے اس مطالعے کو حالی نے 4 اسباب سے سیرت کی دوسری کتابوں پر ترجیح دی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سر سید سے پہلے کسی نے یورپ جا کر وہیں کے کتب خانوں سے استفادہ کر کے اسلام پر مغرب کے اعتراضات کا انہی کی زبان میں جواب نہیں دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سر سید نے مناظرے کا قدیم طریقہ نہیں اپنایا، اس کے برخلاف انہوں نے علمی طریقہ کار اختیار کیا جس کی مخالفین نے بھی پذیرائی کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ولیم میور نے عقلی دلیلوں کی جگہ تاریخی شہادتیں پیش کی تھیں اور اسلام کی تعلیمات کو موجودہ شائستگی اور حسن معاشرت کے خلاف بتایا تھا۔ سر سید نے ان تمام مغالطوں کو دور کیا اور بتایا کہ اسلام میں کوئی چیز زمانہ حال کے تقاضوں کے برعکس نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں الزامی جواب نہیں دیے گئے ہیں بلکہ محققانہ جواب دیا گیا ہے۔ یہ جواب 3 مسئلوں سے متعلق ہیں۔ نمبر 1 تعدد ازواج، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 جہاد۔ تعدد ازواج کے سلسلے میں سر سید نے توریت کے حوالے سے لکھا ہے کہ کیونکہ اکیلا رہنا خالق کی نظر میں انسان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کے رنج و راحت میں شریک ہونے اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس نے ایک ساتھی عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھی اپنے فرائض ادا نہیں کر پاتا، تو اس کمی کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام کیا ہوگا۔ وہ انتظام یہی ہے کہ یا تو بیک وقت ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہو یا پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کی اجازت ہو۔ یہ دوسرا حق اسلام نے عورت کو بھی دیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد جب چاہے یہ علاج کر سکتا ہے، لیکن عورت کو اول قاضی کی اجازت حاصل ہونی چاہیے۔ سر سید کے خیال میں اگر اس کی اجازت نہ ہوتی تو انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ اجازت انکنڈیشنل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر تم کو خوف ہو کہ متعدد بیویوں میں عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک ہی بیوی رکھنی چاہیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں پر عدل کر سکو، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں بالکل بحالت مجبوری ہی ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اسی کے ساتھ سر سید نے یہ گفتگو بھی کی ہے کہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، بلکہ بعض پیغمبروں مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی ایک سے زیادہ بیویاں رہی ہیں۔ اس سلسلے میں سر سید نے مشہور انگریزی شاعر جان ملٹن کے نظریات بھی پیش کیے ہیں۔ طلاق کے سلسلے میں بھی سر سید نے معاشرتی نقطہ نظر اپنایا ہے کہ بقول حالی سب سے بڑا دشمن حسن معاشرت و تمدن کا طلاق ہے، جس سے نکاح کی وقت گھٹ جاتی ہے اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے ساتھ اعتبار نہیں رہتا۔ لیکن سر سید کے الفاظ میں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی سبب سے مرد عورت میں ایسی خرابیاں پیدا ہو جائیں جو کسی طرح اصلاح کے قابل نہ ہوں تو ان کا بھی کچھ علاج ہونا چاہیے، اور وہ علاج طلاق ہے۔
کیونکہ اس سے مرد عورت کو آزادی ہو جاتی ہے انکوٹ۔ اس سلسلے میں سر سید نے بچوں پر ماں باپ کے طلاق کے منفی اثرات پر خاص طور سے توجہ دی ہے، جن پر آج کل ہم بحث کر رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ کوٹ پس جب کہ طلاق کے ساتھ ایسی خرابیاں لگی ہوئی ہیں تو اس کو بطور ایک علاج کے سمجھ کر اسی حالت میں اس کی جانب رجوع کرنا جائز ہو سکتا ہے جو طلاق کی مصیبتوں سے بھی زیادہ ناقابل برداشت ہوں انکوٹ۔ اسے ناپسندیدہ فعل قرار دینے والی مختلف احادیث نقل کرنے کے بعد سر سید لکھتے ہیں، بانی اسلام نے طلاق کے روکنے میں انہی تحدیدوں اور ہدایتوں پر بس نہیں کی، بلکہ نکاح اور ملاپ قائم رکھنے کے لیے یہ تدبیر رکھی ہے کہ جب تک 3 دفعہ طلاق نہ دی جائے، زن و شوہر میں پوری تفریق نہ ہو، اور دفعتاً 3 طلاق دینے کی ممانعت فرمائی، اور حکم دیا کہ سوچ سوچ کر اور سمجھ کر مناسب فاصلے سے طلاق دی جائے کہ ہر ایک میں تقریباً 25 روز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جہاد کے سلسلے میں سر سید نے اسلام کی اس بنیادی اصول پر اپنی گفتگو کی عمارت کھڑی کی ہے کہ دین کے معاملے میں کچھ جبر نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اور گمراہی میں صاف فرق ظاہر ہو گیا ہے۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح اسلام نے بلا استثناء تمام کافروں اور بت پرستوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اسلام نے دوسرے مقصد سے تلوار نکالنے کی اجازت دی ہے کوٹ، جب خدا کے نام کی منادی روک دی جائے اور موحدوں کو امن میسر نہ ہو، جیسا کہ مکے میں کافروں نے کیا کہ جب مسلمان مکے سے نکل گئے تو بھی ان کا تعاقب نہ چھوڑا۔ اس وقت بلا شبہ اپنے بچاؤ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسلام نے تلوار نکالنے کی اجازت دی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ سر سید مسلمان بادشاہوں کے مظالم کا دفاع نہیں کرتے، لیکن اسی کے ساتھ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ان بادشاہوں کے مظالم کو مذہب اسلام کے سر مڑ دیا جائے، بلکہ ان مظالم کو ان بادشاہوں کے شخصی مظالم شمار کرتے ہیں جن کے لیے وہ خود جواب دہ ہیں۔ یہ وہ معروضیت یعنی آبجیکٹیویٹی ہے جو ہمیں آج بھی سر سید سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس یوم سر سید پر ہم اپنے لیے یہ ٹارگٹ متعین کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔